امام کائنات فرماتے ہیں جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی زندگی کے اندر بھی برکت ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتوں کو جوڑا کرے، اور رشتوں کے اندر سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، الجھنے ہیں، مقدمے ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، معاشی مشکلات ہیں، کبھی آپ اس پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ کیا کرتے ہیں، کبھی آپ کیا کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ماں باپ سے بڑا پیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی خدمت سے، ان کی دعاؤں سے آپ کی زندگی کی وہ پریشانیاں بھی اللہ دور کر دے گا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں آپ کی راہوں میں پتھر بھی ہوں گے تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ پتھروں کو بھی پیچھے ہٹا دے گا۔ تو تین باتیں میں نے عرض کی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا انسان ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جب ماں باپ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، مشکلیں اور پریشانیاں بھی اس کی دور ہوتی ہیں، اور پھر اس کے رزق میں، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی اترتی ہیں۔ اور میں حیران ہو گیا، مفسرین یہ نقطہ قرآن کی روشنی میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ایک پیغمبر کی جب نیکیوں کا تذکرہ کیا، کہا وہ ماں باپ کے بڑے خدمت گزار تھے، اور ساتھ ہی کہا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو، جس دن وہ فوت ہوں گے اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو، جس دن ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو۔ اس کی تفسیر میں بعض اہل علم نے لکھا کہ ماں باپ کی خدمت اور باقی نیکیوں کے بعد اللہ نے کہا ان پہ سلامتی ہو۔ زندگی کے یہ 3 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں، جب وہ ماں کے پیٹ سے بندہ باہر آتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے وہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، موت کے وقت نئی مخلوق دیکھتا ہے وہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قبر سے اٹھتے ہوئے میدان محشر کی ہولناکیاں دیکھتا ہے وہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا وہ پیغمبر ماں باپ کا خدمت گزار تھا، نماز پڑھنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، ہم نے یہ تینوں مشکلیں اس کے لیے آسان کر دی تھی۔ اور تیسری اور آخری برکت یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ماں باپ کو انسان اتنا بڑا مقام دے کہ وہ راضی ہو گئے تو گویا خود اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ امام کائنات علیہ السلام کی تعلیمات سے اب آخر میں یہ سن لیجئے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ واقعتاً ہم ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں اور دیگر آیات کی روشنی میں اس کی بھی 3 نشانیاں سن لیجئے۔ وہ 3 بڑی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے آپ ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ پتہ اس چیز سے چلے گا کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں۔ عزت باتوں میں، عزت لہجے میں، عزت گفتگو میں، عزت ان کے پاس بیٹھنے میں، عزت ان کے ساتھ چلنے